اسٹوڈیو کی وسیع عریض گیٹ کے باہر ایک رکشہ آ کر رکا تو اندر سے ایک لڑکی اتری۔ ہاتھوں میں فائل تھامے وہ مکمل برقعے اور حجاب میں ملبوس تھی۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جبکہ آنکھوں میں ہلکی سی جھجک نمایاں تھی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے لیے یہ جگہ بالکل نئی اور اجنبی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نگاہ اٹھا کر اسٹوڈیو کی بلند و بالا عمارت کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر اپنے کندھے پر لٹکا بیگ درست کیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی الگ ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ ایک طرف کیمرے نصب تھے تو دوسری جانب بڑی بڑی لائٹس پوری آب و تاب سے روشن تھی۔ کہیں میک اپ آرٹسٹ اداکاروں کے گرد جمع تھے، کہیں عملے کے لوگ ہاتھوں میں اسکرپٹس تھامے تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا رہے تھے۔ سامنے ایک مکمل گھر کا سیٹ بنا ہوا تھا جسے دیکھ کر پہلی نظر میں اندازہ لگانا بھی مشکل تھا کہ یہ کسی حقیقی گھر کا حصہ نہیں بلکہ اسٹوڈیو کے اندر تعمیر کیا گیا مصنوعی سیٹ ہے۔ وہ چند قدم آگے بڑھی تو قریب سے گزرتی ایک لڑکی کو دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ نئی ہیں؟ سامنے والی لڑکی نے مسکرا کر پوچھا۔ جی آج میرا پہلا دن ہے، مجھے پروڈکشن آفس جانا ہے، وہ سامنے دائیں طرف ہے۔ شکریہ۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ راستے میں کئی لوگوں کی نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھی۔ شاید اس کے مکمل برقعے اور حجاب نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی، کیونکہ اس چمک دمک اور شوبز کے ماحول میں اس کا سادہ اور باوقار حلیہ قدرے منفرد دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ کسی کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ دوسری جانب اسی اسٹوڈیو کے عالیشان آفس میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ کمرے کے اندر غصے کی شدت سے چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ میز پر رکھی فائلیں فرش پر جا چکی تھیں، کچھ کاغذات ہوا میں بکھرے ہوئے تھے، جبکہ ایک شخص بے قابو انداز میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ غصے سے چیخ رہا تھا۔ اس کی بلند آواز عالیشان کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر پورے آفس میں گونج رہی تھی۔ باہر موجود عملے کے افراد خوفزدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی خاموشی سے اپنی خیریت کی دعا کر رہا تھا تو کوئی دروازے کے قریب جانے کا سوچ کر ہی گھبرا اٹھتا۔ سب جانتے تھے کہ اس وقت اندر جانا اپنی شامت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ شخص غصے میں کبھی کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا، کبھی میز پر ہاتھ مارتا اور کبھی بکھرے ہوئے سامان کو دیکھ کر مزید بھڑک اٹھتا۔ اس کا ضبط جیسے اپنی آخری حدوں کو چھو چکا تھا۔ عائرہ نے جب سب کو یوں سہمے اور ایک جگہ جمع دیکھا تو حیرت سے ان کی طرف بڑھ گئی۔ ایکسکیوز می، سب لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے معصومیت سے بھری آنکھیں اٹھا کر قریب کھڑی ایک لڑکی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں موجود بھولا پن اس جگہ کے خوفزدہ ماحول سے بالکل میل نہیں کھا رہا تھا۔ رہی صحیح کسر اس کے حلیے نے پوری کر دی تھی۔ اندر سے آتی خوفناک آوازوں کو چند لمحوں کے لیے بھول کر سب کی نظریں اس پر جا ٹھہری۔ وہ اپنے کندھے پر لٹکے بیگ کی پٹی مضبوطی سے تھامے کاجل سے سجی آنکھوں میں حیرت لیے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم یہاں نہیں ہو؟ قریب کھڑی لڑکی نے پوچھا۔ نہ جانے کیوں عائرہ کی معصومیت اسے اچھی لگی تھی۔ جی ہاں، وہ ہلکا سا ہٹکی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ او اچھا۔ لڑکی نے ایک نظر بند دروازے کی طرف ڈالی، پھر قدرے دھیمی آواز میں بولی، یہ ہمارے ہیرو کا آفس روم ہے جن کی آج شوٹنگ ہے، لیکن وہ کافی دیر سے کمرے سے باہر نہیں نکل رہے اور ہم سب کو انتظار کروا رہے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بے بسی سے کندھے اچکائے۔ اندر جانے کی ہمت کسی میں نہیں، اس لیے سب یہیں کھڑے ہیں۔ اس کی بات سن کر عائرہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ وہ سب کو آخر اتنا انتظار کیوں کروا رہا تھا؟ کیا وہ کوئی بادشاہ تھا جو سب کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کر سکتا تھا؟ اپنے ننھے سے دماغ پر زور دیتے ہوئے وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ایک مردانہ آواز نے اسے پکارا، مس عائرہ آفریدی۔ آواز سن کر وہ چونکی۔ کچھ فاصلے پر ایک مناسب قد کا شخص کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائرہ نے اپنا تھوک نگلا اور ہچکچاتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیا۔ جی۔ اس شخص نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر بے ساختہ کیا اٹھا، اسٹرینج گیٹ اپ۔ عائرہ نے فوراً لب بھینچ لیے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کے حلیے کو عجیب کیوں کہہ رہا تھا۔ وہ شخص زیادہ وقت ضائع کیے بغیر اصل بات کی طرف آیا۔ ویل، آج آپ کا جاب پر پہلا دن ہے۔ چونکہ آپ اندر موجود اداکار کے سیکرٹری ہیں، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں وقت پر ہر چیز کے لیے تیار رکھیں۔ عائرہ کے چہرے پر پریشانی ابھرنے لگی۔ تو آج آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ انہیں کسی بھی طرح وقت پر سیٹ پر لے کر جائیں۔ یہ سنتے ہی عائرہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کسی بھی طرح؟ وہ بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اس شخص نے باقی سب کی طرف رخ کیا۔ اور آپ سب جلدی سے یہاں سے جائیں اور اپنے کام پر لگیں، شوٹنگ پہلے ہی لیٹ ہو رہی ہے۔
اس کے رعبدار لہجے پر سب نے فوراً سر ہلایا اور اپنی اپنی جگہوں کی طرف بڑھنے لگے۔ عائرہ اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ شاید یہی یہاں کا مالک تھا، اس لیے سب اس کے حکم پر فوراً چل پڑے تھے، مگر اس وقت عائرہ کی اپنی حالت خراب تھی۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ پہلے ہی دن اسے کسی کو وقت پر سیٹ پر پہنچانے کی ذمہ داری مل گئی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ وہ شخص اس وقت کمرے کے اندر طوفان برپا کیے بیٹھا تھا، جبکہ عائرہ کو اب اسی طوفان کے بیچ جا کر اسے سیٹ تک لے کر جانا تھا۔ اس نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا۔ یا اللہ، میرے پہلے دن ہی یہ کیا مصیبت آ گئی! اچانک اسے اپنی ماں کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ عائرہ پتر، اس دور میں عورت کے لیے نوکری کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ تب اسے اپنی ماں کی بات محض ایک نصیحت لگی تھی، مگر آج اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید وہ بالکل درست کہتی تھی۔ جس کام کو وہ آسان سمجھ کر گھر سے نکلی تھی، کہیں وہی اس کے گلے کا پھندا بننے والا تو نہیں تھا۔ خود کو حوصلہ دیتے ہوئے زیر لب درود اور تسبیحات پڑھنے لگی۔ جو دعا یاد آتی وہ پڑھ ڈالتی۔ یوں دعاؤں کو اپنا سہارا بناتے وہ آہستہ آہستہ کمرے کے دروازے تک جا پہنچی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دروازے پر دستک دی۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، وہ اپنے بے قابو دھڑکنیں گننے لگی۔ نہ جانے کیوں آج دل معمول سے کہیں زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک اندر سے کسی چیز کے زور سے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ یا اللہ! وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اندر تو کوئی درندہ بیٹھا ہے۔ خوفزدہ ذہن نے فوراً خیال پیش کیا، مگر اگلے ہی لمحے اسے خود ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ بھلا درندے کا یہاں کیا کام؟ اور یہ لوگ کسی درندے کو نوکری پر کیوں رکھیں گے؟ اپنی عجیب و غریب سوچ پر خود کو ملامت کرتی وہ دوبارہ دروازے کے قریب گئی۔ اس بار اس نے دستک نہیں دی، بس ایک گہری سانس لی اور دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظریں کمرے کے اندر موجود شخص پر جا ٹھہری۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب پشت کیے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ مضبوطی سے میز پر ٹکے ہوئے تھے، جبکہ اس کا پورا وجود جیسے کسی اندرونی کشمکش میں مبتلا تھا۔ عائرہ چند لمحوں کے لیے وہیں رک گئی۔ 6 فٹ سے بلند قد، کثرتی بدن، صاف ستھرا چہرہ، گہری سبز آنکھیں، پسینے سے بھیگا ماتھا، گھنے سیاہ بال، بلند ناک، بھیجے ہوئے نابی لب اور نفاست سے تراشی ہوئی داڑھی۔ وہ بلاشبہ وجیہہ شخصیت کا مالک تھا، مگر اس وقت اس کی ظاہری وجاہت سے زیادہ اس کے چہرے پر چھائی بے چینی نمایاں تھی۔ پیشانی پر موجود شکنیں، بے ترتیب سانسیں اور تناؤ سے اکڑا وجود بتا رہا تھا کہ وہ شدید غصے یا کسی گہری پریشانی میں مبتلا ہے۔ عائرہ کے دل میں ایک لمحے کو اس کے لیے ہمدردی ابھری، مگر اگلے ہی پل اس نے سر جھٹکا۔ وہ یہاں ہمدردی جتانے نہیں بلکہ اپنا کام کرنے آئی تھی۔ ہیلو سر، مائی سیلف عائرہ افریدی۔ اسے قدرے گھبرائی ہوئی مگر پیشہ ورانہ انداز میں کہنا شروع کیا۔ آپ کو 4 بجے تک سیٹ پر پہنچنا ہے۔ ابھی 3:24 ہو چکے ہیں، اس لیے پلیز جلدی ریڈی ہو جائے۔ میں آپ کے کپڑے… وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ بات کیسے شروع کرے، سو جو کچھ ذہن میں آیا بولتی چلی گئی، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سامنے کھڑے شخص نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ گہری سبز آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ عائرہ کی زبان ایک دم رک گئی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ اس کی بھاری آواز پورے کمرے میں گونجی۔ گیٹ لاسٹ! وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ اور کس کی اجازت سے تم اس کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ عائرہ کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ اسے گھبرا کر تھوک نکلا اور بامشکل اپنی آواز سنبھالی۔ یہ میرا کام ہے۔ کس نے دیا یہ کام؟ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرد اور سنجیدہ تھا۔ سر اشفاق نے۔ جواب سنتے ہی اس نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بے نیازی سے سر ہلا دیا۔ فائن، وہ کندھے ہچکاتے ہوئے بولا۔ سر اشفاق کے پاس جاؤ اور وہیں جا کر اپنا کام کرو۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں نے تمہیں نہیں بلایا، نہ میں نے تمہیں ہائر کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف مزید دیکھنے کی زحمت کیے بغیر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد واش روم کا دروازہ بند ہو گیا۔ عائرہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ وہ بے یقینی سے بند دروازے کو گھورتی رہی، جیسے ابھی تک اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس شخص نے اسے کس قدر آسانی سے جھڑک کر باہر جانے کا حکم دے دیا تھا۔ کتنی اکڑ ہے اس شخص میں، اسے دل ہی دل میں کہا۔ اتنا پتھر دل بھی کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھوں میں جمع ہوتی نمی کو اسے فوراً پلکیں چھپکا کر روک دیا، پھر اپنے نقاب کو درست کیا اور گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ کام تو اب میں آپ کے لیے ہی کروں گی جناب۔ اس کے اندر کی ضد جاگ اٹھی۔ مجھے انکار کرنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گئی، مگر عین باہر نکلنے سے پہلے اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے قریب رکھے کپڑوں پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر ہلکی سی خفگی کے ساتھ آگے بڑھی اور جان بوجھ کر ان تیار شدہ کپڑوں کے قریب سے گزرتے ہوئے اپنا پاؤں ان پر رکھ دیا۔ کپڑے فوراً شکن آلود اور قدرے گندے ہو گئے۔ عائرہ نے پلٹ کر انہیں دیکھا، پھر اپنے نقاب کے پیچھے چھپی مسکراہٹ کو بامشکل روکا۔ اب مزہ آئے گا جناب۔ واٹ دی ہیل! مس رابیل، میرے روم میں کون آیا تھا؟ وہ بے ترتیب حلیے میں کمرے سے باہر نکلا۔ بال ابھی تک الجھے ہوئے تھے اور چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔
اس کی گردار آواز پر آس پاس موجود سب لوگ ایک لمحے کو بوکھلا گئے۔ رابیل نے جیسے اسے دیکھا بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے کتنے ہینسم لگ رہے ہیں سر۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے چند لمحوں کے لیے اپنی ہی دنیا میں کھو گئی، یہاں تک کہ سامنے کھڑے شخص نے اس کی غیر حاضر توجہی محسوس کر لی۔ آپ کا ہو گیا مس رابیل؟ وہ اس کی سرد آواز پر رابیل چونکی۔ اب آپ کو کل سے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں کہتا اپنے کمرے کی جانب پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک طرف کھڑی آئرہ پر پڑ گئی۔ عبایا اور نقاب میں ملبوس وہ لڑکی چند لمحے پہلے اسی کے کمرے میں موجود تھی۔ اسے طنزیہ انداز میں اشفاق کی طرف دیکھا۔ خیر ہے اشفاق صاحب، ہمارے اس بدنام زمانہ آفس کے ماحول میں آج اچانک اتنی نیکیاں کہاں سے نازل ہو رہی ہیں؟ اس کی نظریں آئرہ کے پردے پر جمی تھیں۔ آس پاس کھڑے چند لوگوں نے اپنی مسکراہٹیں چھپانے کے لیے فوراً نظریں جھکا لی۔ اشفاق نے صورتحال سمجھتے ہوئے کہا، یار وہ اسی طرح کمفرٹیبل ہے، اس لیے اسے اپنے لباس کے ساتھ رہنے دیتے ہیں۔ اس جواب پر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا اور واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مگر اس کے ذہن میں آئرہ کے بارے میں ایک عجیب سا گمان جڑ چکا تھا۔ عورتوں کے بارے میں اس کا نظریہ پہلے ہی خاصا تلخ تھا، اس لیے وہ کسی کو دیکھنے سے پہلے اپنے ذہن میں ایک رائے قائم کر لیتا تھا۔ دوسری طرف آئرہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس نے ایک طرف رکھے کپڑے اٹھائے اور انہیں ترتیب دینے لگی کہ اچانک اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہوئی آواز سنائی دی، یہاں آؤ۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سنا نہیں؟ یہاں آؤ۔ اس بار لہجے میں قدرے سختی تھی۔ آئرہ ہڑبڑاتی ہوئی اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ بال بناؤ میرے، وہ حکم دیتے ہوئے کرسی پر بیٹھا اور اپنا سر قدرے پیچھے ٹکا دیا۔ آئرہ جیسے اس کے بال سنوارنے کے لیے آگے بڑھی، اچانک فاصلہ توقع سے کم رہ گیا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے چونکے اور فوراً سیدھا ہو گیا، جبکہ آئرہ نے بھی جلدی سے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ سوری، غلطی شاید کسی کی بھی نہیں تھی، مگر آئرہ نے پھر بھی گھبرا کر معذرت کر لی، مگر اس کے جواب میں وہ بھڑک اٹھا، کیا سوری؟ اندھی ہو کیا؟ کچھ فاصلے پر کھڑی نہیں ہو سکتی؟ زیادہ شوق ہے غیر مردوں کے قریب آنے کا؟ اس کی سخت آواز پر آئرہ سہم گئی۔ یہ جو نام کا پردہ کیا ہوا نا، اتار پھینکو اسے۔ اندر سے تم بھی مچل رہی ہو غیر مردوں کی اٹینشن پانے کے لیے، تبھی تو خود کو یوں برقعے میں قید کیا ہوا ہے کہ کوئی تمہارا حلیہ دیکھ کر تم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ وہ غصے میں جو منہ میں آ رہا تھا بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کی کردار پر جیسے چابک برسا گیا تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ نے آئرہ کے دل کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، مگر جب اسے محسوس ہوا کہ وہ اب بھی بولے جا رہا ہے تو ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اسٹاپ اٹ، پلیز اسٹاپ اٹ، وہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ اس کی چیخ سنتے ہی سامنے کھڑے سکندر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میرے سامنے چیخنے کی ہمت بھی کیسے کی تم نے؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ آئرہ اس کی آنکھوں میں موجود غصہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ گھبرا کر قدم پیچھے کی جانب لینے لگی، جیسے کسی مضبوط راستے کی تلاش میں ہو۔ پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ دیکھیں، اس نے لرزتی انگلی سے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ یہاں سے جائیے پلیز، پیچھے ہو جائیں۔ اس کی آواز خوف سے لڑکھڑا رہی تھی، مگر سکندر رکنے کی بجائے مزید تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ آئرہ بھی مسلسل پیچھے ہٹتی گئی، ایک قدم پھر دوسرا، پھر اچانک اس کی پشت کسی سخت چیز سے جا لگی۔ دیوار۔ اس کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اب اس کے پیچھے کوئی راستہ نہیں تھا۔ یا اللہ بچا لیجیے، اس نے خوف سے آنکھیں میچ لی۔ سکندر اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھتا وہیں رک گیا۔ چند لمحوں تک وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، اس کے خوف سے بند ہو جانے والی آنکھوں میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا غصہ ایک لمحے کو جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ آنکھیں بند ہونے کے باوجود جیسے بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر اگلے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ آئندہ میرے سامنے اس لہجے میں بات مت کرنا، وہ سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے اس کے کان میں دھیمی آواز میں بولا۔ آئرہ نے بے اختیار حلق تر کر لیا۔ سن رہی ہو؟ اس نے اسے یوں ہی آنکھیں بند کیے کھڑا دیکھا تو دوبارہ پوچھا۔ آئرہ نے آنکھوں کو بند رکھتے ہی ایسے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، اب آنکھیں کھولو۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آئرہ نے کچھ لمحوں تک ہمت جمع کی، پھر آہستہ سے ایک آنکھ کھولی۔ اسے سامنے دیکھتے ہی فوراً دونوں آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کہا تھا آنکھیں کھولو۔ اس بار اس کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ آئرہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ سکندر کی نظر اس کی کاجل سے بھری آنکھوں پر پڑی۔ چند لمحے تک وہ آئرہ کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل اس وقت بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اب جاؤ یہاں سے، اس نے پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آئرہ خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ وہ چند لمحوں تک خود کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ واٹ دا ہیل، غصے میں اس نے مٹھی بھینچی اور دیوار پر مکہ مار دیا۔ پھر چند لمحے آنکھیں بند کیے کھڑا رہا، جیسے وہ اپنے موڈز اور جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بالآخر اس نے خود کو سنبھالا اور پلٹ کر دیکھا۔ آئرہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ واٹ دا، تم ابھی تک یہاں ہو؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آئرہ نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائی۔ سکندر نے بے اختیار کہا، یہ یوں مت کیا کرو،
وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ کس بات پر اسے روک رہا تھا۔ عائرہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ اس کی معصومانہ لا علمی نے اسے مزید الجھا دیا۔ کچھ نہیں، بس جاؤ یہاں سے۔ اسے سر جھٹک کر بات ختم کر دی۔ عائرہ نے جیسے جانے کا ارادہ کیا، پھر اچانک رک گئی۔ اس کی نظر سکندر کے بکھرے ہوئے بالوں پر پڑی۔ وہ بے ساختہ اس کے بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بال نہیں بنانے؟ سکندر چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس عجیب سی معصومیت پر اسے سمجھ میں نہ آیا کہ غصہ کرے یا حیران ہو۔ آخرکار اسے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، نہیں محترمہ، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ فوراً اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عائرہ نے کندھے ہچکائے جیسے اس سے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو، اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے سکندر نے ایک گہری سانس لی۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ ایک اجنبی لڑکی کی معصوم سی موجودگی بھی اس کے برسوں سے قائم سکون کو کس قدر آسانی سے درہم برہم کر سکتی ہے۔ اماں آپ ہی جاؤ یار، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ صحن میں اپنی چارپائی بچھائے کب سے اپنی ماں کو آوازیں دے رہی تھی۔ اندر سے اس کی آواز سن کر اس کی ماں کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ آ رہی ہوں میری جان، بس سالن نکال لوں۔ انہوں نے قدرے بلند آواز میں جواب دیا اور کھانا نکالنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ کھانے کی پلیٹ لیے اس کے پاس آ بیٹھی۔ اچھا بتا، کیسی گزر رہی ہے تیری نوکری؟ ماں بیٹی کو ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ عائرہ کی ڈیوٹی اکثر رات دیر تک ہوتی، جبکہ اس کی ماں دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ یوں دونوں کی ملاقات بھی زیادہ تر انہی مختصر لمحوں تک محدود رہتی تھی۔ اماں، اتنا کھڑوس بوس ملا ہے نا مجھے، بس کیا بتاؤں۔ عائرہ نے فوراً شکایتی انداز اپنایا۔ اس کی بات پر ماں ہنس پڑی۔ کیا مطلب، کچھ کہا ہے اس نے تجھے؟ عائرہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، لیکن اماں وہ عجیب ہے، بہت عجیب۔ وہ پلیٹ میں نوالا گھماتے ہوئے بولی، نہ ہنستا ہے نہ ٹھیک سے بات کرتا ہے، اور تو اور کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھاتا۔ اسے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ ہم سب کھانا کھاتے ہیں اور وہ بس پانی پیتا ہے، پھر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ کوئی انسان اتنا سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ماں سے دل کی ہر بات کہہ لیا کرتی تھی۔ اس دنیا میں اس کا سب سے قریبی بلکہ واحد سہارا اس کی ماں ہی تو تھی۔ ماں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا، ہوتے ہیں پتر، کچھ لوگ حالات کے مارے ہوتے ہیں، جنہیں وقت نے ایسے زخم دیے ہوں جو باہر سے نظر نہیں آتے، وہ اندر ہی اندر بدل جاتے ہیں۔ عائرہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تیرا باس کھڑوس نہیں، شاید لوگوں کا ستایا ہوا ہے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، وہ زخمی ہے پتر، اس کے زخموں کو اس کا غرور مت سمجھو۔ عائرہ فوراً بول اٹھی، لیکن اگر وہ اپنے ساتھ بھی اتنا سخت ہے تو دوسروں کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے پوچھ لینا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ماں نے سادہ سا مشورہ دیا۔ عائرہ نے فوراً سر جھٹک دیا، توبہ کرو اماں، اتنے برے دن بھی نہیں آئے کہ میں شیر کی گچھاڑ میں ہاتھ ڈالوں۔ منہ سے آگ کے گولے برساتا ہے وہ۔ اس کی صاف گوئی پر ماں بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر چند لمحوں تک ان کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں پتر، اور رہی بات اس کی سخت زبان کی، تو ایک بات یاد رکھنا۔ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، جب انسان اندر سے زخمی ہو نا، تو کبھی کبھی اس کی زبان بھی زخمی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے لفظوں سے دوسروں کو بھی زخمی کرتا رہتا ہے۔ عائرہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس لیے اگر کبھی موقع ملے تو اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، جاننا کہ اس کے ساتھ کیا گزری ہے۔ ہر انسان کو پرکھنے سے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ محبت سے بولی، اگر تو کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو سنبھالنے کی وجہ بن جائے تو شاید تیرے دل کو بھی سکون ملے، اور کہیں نہ کہیں اس کی ماں کے دل کو بھی اطمینان۔ عائرہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کیا واقعی سکندر اندر سے زخمی تھا؟ کیا واقعی کسی نے اسے اتنا بدل دیا تھا؟ اشفاق سر نے بھی تو کہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ خیالات کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ آخرکار اس نے اپنی ماں کا دوپٹہ چہرے پر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ کچھ دیر کے لیے دنیا سے بے خبر ہونا چاہتی تھی، مگر عجیب بات تھی کہ جتنا وہ سکندر کے بارے میں سوچنے سے بچتی، اتنی ہی شدت سے اس کا چہرہ ذہن کے پردے میں ابھر آتا۔ اور ماں کے الفاظ، وہ زخمی ہے پتر، بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مسٹر اشفاق، سکندر نے دانت بھیجتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے اشفاق کو پکارا۔ اشفاق نے جان بوجھ کر لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھانے میں کچھ دیر کی، پھر معصومیت سے اسے دیکھا۔ جی سر، یہ کیا حرکت ہے؟ اشفاق اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مگر پھر بھی انجان بنتے ہوئے بولے، کون سی حرکت؟ وہ اپنی کرسی پر قدرے آگے ہوئے۔ آپ کس حرکت کی بات کر رہے ہیں؟ سکندر نے اس کی مصنوعی معصومیت دیکھی تو اس کے ہونٹ طنزیہ انداز میں مڑے۔ اداکار کے ساتھ اداکاری؟ اشفاق اپنی مسکراہٹ چھپانے لگے، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، ویل سکندر، وہ لڑکی تمہیں اچھے سے ڈیل کر سکتی ہے۔ سکندر نے فوراً سر جھٹک دیا، میرے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈ لیجیے، یہ صنف نازک سکندر لغاری کو جھیلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اشفاق نے اسے گھورا۔ بات مزاح کی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ سکندر کو سنبھالنا واقعی آسان نہیں تھا۔ لیکن سکندر، وہ لڑکی، وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی سکندر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ الف سے یہ تک اس کی کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی آواز دو ٹوک تھی۔ اس کے پاس صرف ایک موقع ہے،
अगर उसने वो भी ज़ाया कर दिया तो फिर मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँगा। वो ये कहते हुए उठा और दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा, मगर अगली लम्हे सामने मौजूद एक वजूद को देखकर इसके कदम रुक गए। आयरा, उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत उभरी। ये कब आई? वो दिल ही दिल में सोचने लगा। आयरा ने उसकी तरफ देखा और निहायत सादगी से बोली, मैं इंसान हूँ मिस्टर लगारी। उसकी आवाज़ में शिकवा था, और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। सिकंदर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। पहले वो गुस्से में उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर गया था, इसलिए उसकी आवाज़ पर तवज्जो नहीं दे पाया था, मगर अब वही मासूम लहजा जिसे बराह रास्त उस तक पहुँचा था। उसने फ़ौरन अपने तासुरात छुपाए, मगर मेरी यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। उसका सहज लहजा आयरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया। सिकंदर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही आयरा ने अशफाक की तरफ देखा। ये क्या इंसान है? यहाँ कोई रिबोट पाल रखा है क्या? अशफाक के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो ऐसा नहीं था। उनकी नज़रें किसी गैर मरई नुक्ते पर जम गईं। उसे ऐसा बना दिया गया है। आयरा की उलझन मज़ीद बढ़ गई। मैं जानना चाहती हूँ उनका माजी, प्लीज़ अशफाक सर। वो उनके सामने बैठते हुए मिन्नत भरे अंदाज में बोली। अशफाक ने फ़ौरन हाथ उठा दिया। नहीं भाई, मरवाओगी क्या? उनके लहजे में मसनूई खौफ था, मगर आयरा ने हिम्मत न हारी। वो मुसलसल इसरार करती रही, सवाल करती रही, यहाँ तक कि आखिरकार अशफाक ने बेबसी से सांस ली। अच्छा ठीक है, लेकिन जो सुनोगी उसे हर किसी के सामने बयान मत करना। आयरा की आंखों में तजस्सुस मज़ीद गहरा हो गया। वो खामोशी से उनके सामने बैठ गई। अब इसे सिकंदर के माजी की वो कहानी सुननी थी जिसने एक नरम इंसान को इतना सख्त बना दिया था। माजी। रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था, मगर सिकंदर की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वो कब से लाउंज में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। बिलाखिर दरवाज़ा खुला। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुई। चेहरे से साफ जाहिर था कि वो नशे में थी। सिकंदर फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये कोई वक्त है घर आने का? उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था, बेचैनी भी। उसे सामने खड़ा देखकर वे एक लम्हे को रुकी और फिर माथे पर शिकने डालते उसे घूरने लगी। तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल करने वाले? वो लड़खड़ाती ज़ुबान को काबू में लाने की कोशिश करते हुए बोली। बाय द वे, उसके लहजे में शोहर के लिए ज़रा सी भी इज्जत मौजूद नहीं थी। सिकंदर ने दांत भींच लिए। तुम्हारा शोहर हूँ मैं, वो ज़ब्त से बोला, मगर इसकी बात सुनते ही वो बेख्तियार कहका लगाकर हंस पड़ी। शोहर? वो तंज़िया अंदाज में उसे देखने लगी। मेरे ड्राइवर हो, सिर्फ वही रहो। अपनी औकात से बढ़कर सोचने की कोशिश मत करो। ये कहते उसने बेनियाजी से उसके कंधे से जैसे कोई फर्जी गिर्द झाड़ी, फिर उसे तनबिया करती हुई आगे बढ़ने लगी। सिकंदर के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने मुट्ठी बेची और सख्त लहजे में बोला, ड्राइवर तो तुमने बना रखा है मुझे, वरना इस घर का हर शख्स जानता है कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शोहर। वो एक कदम आगे बढ़ा। इससे शराफत से बताओ कहाँ से आ रही हो? उसकी आवाज़ में अब वो नरमी नहीं रही थी। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर होंठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट लाते हुए बोली, जान सकते हो तो जान लो। उसका लहजा चैलेंज से भरा हुआ था। वो जानबूझकर सिकंदर के सब्र को आजमा रही थी। फिर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो उसे वहीं सलगता छोड़कर आगे बढ़ गई। सिकंदर उसे जाता देखता रह गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नुमाया था, मगर उस गुस्से के पीछे एक ऐसी बेबसी भी थी जिसे वो खुद समझने से कासिर था। उसने दोनों हाथ अपने बालों में फेरा और बेख्तियार बड़बड़ाया, आह, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचता बोला था। उसके लहजे में गुस्सा भी था और उलझन भी। उठो, मैं तुम्हारी मुलाजिम नहीं हूँ जो रोज़ तुम्हें जिगाती फिरूँ। वो बिस्तर पर औंधे मुँह गहरी नींद में सोया हुआ था जब मिराल ने उसे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की। नींद में खलल पड़ते ही सिकंदर ने बामुश्किल आंखें खोली। चंद लम्हों तक वो नीम व आँखों से उसे देखता रहा। ये वाहिद रिश्ता था जहाँ वो अपने गुस्से को काबू में रखता था। मिराल उसकी बीवी थी और सिकंदर के नज़दीक बीवी से ऊंची आवाज़ में बात करना या बदतमीज़ी से पेश आना मर्दानगी नहीं, इखलाक से गिरी हुई हरकत थी। चाहे सामने वाला उसे कितना ही अजियत क्यों ना दे, वो इस हद को पार नहीं करना चाहता था। क्यों उठा रही हो? उसने नींद से बोझल आवाज़ में पूछा। कहाँ जाना इस वक्त? मिराल ने उसे घूर कर देखा। उर्वा के भाई की शादी है, शॉपिंग के लिए जाना है, मुझे उसके घर ड्रॉप करो। सिकंदर ने थके हुए अंदाज में पेशानी मसली। रात भर जागने के बाद सर में शदीद दर्द था और इस वक्त वो सिर्फ चंद घंटे सुकून से सोना चाहता था। ड्राइवर से कह दो वो छोड़ आएगा, उसने बिना सोचे जवाब दिया। मिराल एक लम्हे के लिए साकित रह गई, फिर 2 लम्हे उसे खामोशी से देखने के बाद तंजिया अंदाज में बोली, ड्राइवर ही से तो कह रही हूँ। सिकंदर ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसके लहजे की काट दिल में उतर गई थी। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गया। लिसन मिराल, इसके आवाज़ में गुस्सा था, मगर लहजा अब भी काबू में था। मैं तुम्हारा ज़रे खरीद गुलाम नहीं हूँ, तुम्हारा शोहर हूँ। वो चंद लम्हे से देखते रहा। मुझसे बदतमीज़ से बात किया करो। मिराल की नज़रों में जैसे मज़ीद सख्ती आ गई। ये उंगली जिसे तुम मुझे दिखा रहे हो ना, अपनी औकात भी जानते हो? उसने उंगली पकड़ते हुए तंजिया अंदाज में कहा।
सारी ज़िंदगी मेरे बाप के टुकड़ों पर पल कर आज इन्हीं की बेटी को उंगली दिखा रहे हो। सिकंदर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तकलीफ उभरी। वो खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी चुभन थी जिसे वो बरसों से अपने अंदर दफन किए बैठा था। पहली बात, मैं बाप के टुकड़ों पर नहीं पल रहा, और दूसरी बात, जिसे आप अपना बाप कह रही है ना, वो मेरा मामू है, और जितना इस घर पर आपका हक है उतना मेरा भी है। उसने धीमे मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, मगर अब मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। इतना ज़रूर कमा लेता हूँ कि अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। वो चंद लम्हों के लिए रुका। बाप के पैसों पर अय्याशी करना शायद मिराल लगारी को ज़ेब देता हो। उसकी आवाज़ मज़ीद संजीदा हो गई, मगर सुसर के पैसों पर अय्याशी करना सिकंदर लगारी की फितरत में नहीं। मिराल चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। सिकंदर ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर बात की थी, और उसके चंद जुमलों ने जैसे उसके सारे ताने बेमायनी कर दिए थे। मगर मिराल जिद की पकी थी। उसने सिकंदर की बात का जवाब देने की बजाय उसे उठने का इशारा किया और खुद पलटकर कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में खामोशी उतर आई। सिकंदर कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर उसने नज़रें झुका ली। उसके जहन में सिर्फ एक सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या वाकई उसकी पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरने वाली थी? क्या वो हमेशा इसी रिश्ते में रहकर खुद को बेबस और बेविकत महसूस करता रहेगा? वो अपनी किस्मत पर एक तलख मुस्कुराहट बिखेर कर दोबारा बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद अब उसकी आंखों से बहुत दूर जा चुकी थी। हेलो एवरीवन। सुबह के वक्त लगारी मेंशन के डाइनिंग रूम में सब नाश्ते में मसरूफ़ थे कि वो अपनी मखसूस चहकती हुई आवाज़ के साथ अंदर दाखिल हुई और सबको इज्तिमाई सलाम किया। कितनी दफ़ा कहा है सुबह सुबह ये मनहूस अंग्रेज़ों वाली आवाज़ मेरे कानों में मत डाला करो। दादी की झुंझलाई हुई आवाज़ पर वो जो कुर्सी खींच कर बैठने वाली थी एक लम्हे को रुक गई। उसने पहले अपनी माँ की तरफ देखा, फिर दादी की तरफ। अगले ही लम्हे लबों पर शरारती सी मुस्कुराहट सच गई। क्यों? वो मासूमियत से आंखें झपकाने लगी। अंग्रेज़ों से फुप्पो के शोहर। उप्स। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी, फिर शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी, मेरे ससुर जी याद आ जाते हैं आपको? उसके अल्फाज सुनते ही डाइनिंग टेबल पर जैसे एक लम्हे के लिए सकूत छा गया। वह जुमला किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। किसी ने नज़रें झुका ली, किसी ने खामोशी से अपना नाश्ता जारी रखा, जबकि रोशन जहाँ बेगम के चेहरे से मुस्कुराहट यकसर गायब हो गई। उनके चेहरे पर एक गहरा साया उभरा, जैसे मनाल के चंद लफ्ज़ों ने किसी पुराने ज़ख्म को फिर से छेड़ दिया हो। मनाल। दानियाल लगारी की तनबीही आवाज़ गूंजी। उन्होंने सख्त नज़रों से देखा, मगर मिनाल पर जैसे कोई असर ही ना हुआ। उसने सामने रखी प्लेट से सेब का एक टुकड़ा उठाया, बेफिक्री से मुंह में डाला और कंधे अचका दिए। आई एम जस्ट आस्किंग डैड। वो हल्के से हंसी और दोबारा अपने नाश्ते में मसरूफ़ हो गई, मगर उसकी एक शौक बात ने मंजिल पर मौजूद कई लोगों के दिलों में उदासी उतार दी थी। किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। वो सब जानते थे कि मनाल शायद मजाक कर रही थी, मगर कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे के दिल पर हंसी नहीं बोझ बनकर गुजरते हैं, और मनाल, उसे इस खामोशी की कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी दुनिया में मगन बेफिक्री से नाश्ता करती रही, जैसे उसके चंद अल्फाज ने किसी के दिल को छुआ ही ना हो। मनाल, सिकंदर कहाँ है? रोशन जहाँ बेगम ने अपने जहन में उठने वाले खदशात को एक तरफ रखते हुए दोबारा उसे पूछा। मिनाल ने गले में अटका निवाला निगला और बेफिक्री से उनकी तरफ देखा। ऊपर आ रहा होगा। इस बार इसका लहजा कजरे नरम था, जिस पर मेज़ पर छाई तनाव भरी फिजा में कुछ कमी आई। रोशन जहाँ बेगम ने मोहब्बत से समझाते हुए कहा, तुम भी उसके साथ आया जाया करो, मियाँ बीवी साथ हों तो अच्छे लगते हैं, और बीवियाँ अपने शोहरों के कदम से कदम मिलाकर चलें तो रिश्ता और भी खूबसूरत लगता है। ये बात सुनते ही नाश्ता करती मिनाल का मूड बिगड़ गया। उससे फ़ौरन प्लेट से नज़रें उठाई। ओ प्लीज़ दादू, उससे झुंझुला कर कहा, मेरे सामने ये मियाँ बीवी वाला लेक्चर मत दिया करें, फॉर गॉड सेक। वो बेजारी से अपने बाल एक तरफ करती हुई बोली, मुझे नहीं चाहिए आपका नफासा शोहर के रूप में। इतना बहुत समझें कि मैंने इसे अपने कमरे में रहने की इजाज़त दे रखी है। उसके अल्फाज पर रोशन जहाँ बेगम ने एक लम्हे के लिए उसे खामोश नज़रों से देखा। उनकी आंखों में शिकवा भी था और दुख भी। उनका पोता बचपन ही से मोहब्बत और अपनायत को तरसा था। ज़िंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया था, मगर जिस मोहब्बत का वो सबसे ज़्यादा हकदार था वो शायद कभी उसे पूरी तरह नसीब ना हो सकी। और जब इसे एक शरीक हयात मिली थी तो वो भी इसकी कदर करने की बजाय उसे बोझ समझ रही थी। रोशन जहाँ बेगम ने दिल ही दिल में आह भरी, मगर मनाल को उनके एहसासात की कोई परवाह न थी। उसने घड़ी पर नज़र डाली और फ़ौरन अपनी कुर्सी पीछे की। मेरा हो गया, वो उठते हुए बोली, सिकंदर आए तो उसे भेज दीजिएगा, नाश्ता बाद में कर लेगा, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। ये कहती वो ख़राब मूड के साथ वहाँ से निकल गई। उसके जाते ही सफ़ीना लगारी ने अपनी सास की तरफ शिकवा भरी नज़रों से देखा। कर दिया ना आपने मेरी बेटी का मूड ख़राब, वो नाराज़गी से बोली। सुबह सुबह उसे सुकून से नाश्ता भी नहीं करने दिया जाता इस घर में। वो अपनी बेटी की तरफदारी करते हुए अपनी जगह से उठने लगी। इन्हें यह एहसास तक नहीं था कि जिसे वो मोहब्बत समझकर अपनी बेटी की हर बात का दिफा कर रही हैं,
وہ دراصل اسے اس کی اپنی غلطیوں سے بچا نہیں رہی بلکہ ان غلطیوں کو مضبوط کر رہی ہیں۔ اولاد کی ہر جائز بات ماننا محبت ہے، مگر ہر ناجائز بات کو بھی درست قرار دینا محبت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی حد سے بڑھی ہوئی لاڈ اور اندھی حمایت انسان کو اپنی غلطیوں کا عادی بنا دیتی ہے، اور سفینہ لغاری بھی انجانے میں یہی کر رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر تکلیف سے بچانا چاہتی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اسی کوشش میں وہ اسے زندگی کے سب سے بڑے سبق سے محروم کر رہی ہیں۔ ماں بیٹی دونوں اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ کچھ فیصلے انسان کو وقتی سکون تو دے دیتے ہیں، مگر مستقبل میں انہی فیصلوں کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ کراچی کے ایک پوش علاقے میں سفید اینٹوں سے تعمیر شدہ لغاری مینشن دور سے ہی اپنی شان و شوکت کی گواہی دیتا تھا۔ وسیع رقبے پر پھیلا یہ شاندار محل نما گھر اپنی خوبصورتی، جاہ و جلال اور شاہانہ طرز تعمیر کے باعث علاقے میں اپنی الگ پہچان رکھتا تھا۔ اس حویلی کا مالک بھی وہی تھا جس نے اسے اپنی محنت اور حیثیت سے آباد کیا تھا، میر ابراج لغاری۔ روشن جہاں بیگم ان کی شریک حیات تھی اور دونوں نے مل کر اس خاندان کو پروان چڑھایا تھا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے سفیر لغاری تھے جن کی 3 اولادیں تھیں: داؤد سفید لغاری، شاہویز سفیر لغاری اور دعا سفیر لغاری۔ دوسرے نمبر پر دانیال لغاری تھے جن کے 2 بچے تھے، ظارم لغاری اور میرال لغاری، جبکہ ابراج لغاری کی سب سے چھوٹی اولاد محمل لغاری تھی۔ محمل تعلیم کی غرض سے بیرون ملک گئی تھی، وہیں انہیں اپنی پسند کا ہمسفر ملا اور والدین کی رضامندی سے انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ کچھ عرصے بعد جب ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو وہ اپنے ننھے سے بیٹے سکندر لغاری کو لے کر پاکستان واپس آئیں۔ سکندر ابھی بہت چھوٹا ہی تھا کہ اس کے ماموں دانیال لغاری کے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا، میرال لغاری۔ میرال کی معصومیت اور خوبصورتی نے محمل کے دل میں خواہش پیدا کر دی، کیوں نہ میرال کو اپنے سکندر کی شریک حیات بنا دیا جائے۔ انہوں نے خواہش خاندان کے سامنے رکھی تو سفینہ لغاری نے فوراً اعتراض کیا۔ انہیں یہ رشتہ مناسب نہیں لگا تھا۔ محمل نے ان کا اعتراض سنا اور خاموش ہو گئی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ عرصے بعد یہی خواہش خود میر ابراج لغاری نے ظاہر کر دی۔ اس بار کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ بڑوں کی رضامندی سے سکندر اور میرال کا نکاح طے ہو گیا اور یوں دونوں کم عمری میں ہی ایک ایسے رشتے میں بندھ گئے جس کا مطلب شاید وہ اس وقت پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، مگر قسمت نے اس رشتے کے لیے بھی ایک اور امتحان لکھ رکھا تھا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد محمل لغاری اور ان کے شوہر ایک خوفناک کار حادثے کا شکار ہو گئے۔ دونوں موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گئے۔ سکندر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، ماں اور باپ کا سایہ ایک ہی لمحے میں اس کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ننھا سکندر صدمے سے ٹوٹ کر اپنی نانی روشن جہاں بیگم کی آغوش میں جا چھپا۔ روشن جہاں بیگم نے بھی اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ بچہ جس نے ایک ہی حادثے میں اپنے ماں باپ دونوں کھو دیے تھے، اب نانی کی محبت میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ وقت کے ساتھ سکندر اپنی نانی سے بے حد قریب ہو گیا۔ ان کی محبت ہی اس کے لیے ماں کی محبت کا متبادل بن گئی۔ دوسری طرف میرال ابتدا میں تو وہ سکندر کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت سمجھتی تھی۔ اس سے اپنے خوبصورت، باوقار اور سلجھے ہوئے شوہر پر فخر ہوتا تھا، مگر کہتے ہیں نا، انسان اکثر ان نعمتوں کی قدر بھول جاتا ہے جو اسے آسانی سے میسر آ جائیں۔ میرال کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی سوچ بدلنے لگی۔ وہ سکندر کو نظر انداز کرنے لگی، اسے حقارت بھرے جملے سنانے لگی اور اس کے جذبات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا۔ بری صحبت نے اس کے رویے کو مزید بدل دیا۔ وہ ایسی محفلوں کا حصہ بننے لگی جہاں اس کے لیے کوئی حد باقی نہیں رہی تھی۔ رات گئے تک باہر رہنا، نامناسب صحبت اختیار کرنا، کبھی کبھی ڈرگز لینا اور ایسی سرگرمیوں میں وقت گزارنا جن سے سکندر سخت ناپسند کرتا تھا، اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنتا گیا۔ اور سکندر وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، کبھی شوہر ہونے کے ناطے، کبھی ایک ایسے انسان کے طور پر جو اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مگر میرال کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہیں سے ان کے رشتے میں دراڑ پڑنا شروع ہو گئی۔ ایک ایسا رشتہ جسے کبھی محبت اور اپنائیت کے ساتھ جوڑا گیا تھا، آہستہ آہستہ طنز، بے اتنائی اور فاصلے کی نظر ہونے لگا، یہاں تک کہ ایک دن میرال نے اپنے ہی شوہر کو شوہر سمجھنا چھوڑ دیا۔ وہ سکندر کو اس کے رشتے سے نہیں بلکہ اس کے کام سے پہچاننے لگی۔ شوہر سے ڈرائیور، یہ تبدیلی ایک لفظ کی نہیں تھی، یہ سکندر کے لیے اس رشتے کی شکست کا آغاز تھا۔ وہ خاموش رہا، برداشت کرتا رہا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر کا نرم انسان کہیں نہ کہیں دفن ہوتا چلا گیا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج لوگ اسے ایک مغرور، سخت مزاج اور پتھر دل انسان سمجھتے تھے۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس پتھر کے پیچھے کبھی ایک ایسا لڑکا بھی رہتا تھا جو محبت اور اپنائیت کا بھوکا تھا۔ موم، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آخر میں سکندر سے طلاق کیسے لوں؟ وہ اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھی بے چینی سے بول رہی تھی۔ چہرے پر پریشانی نمایاں تھی، جبکہ سفینہ لغاری خاموشی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جیسے کوئی نئی چال جنم لے رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ،
انہوں نے قدرے توقف کے بعد پوچھا، تم دونوں کے درمیان میاں بیوی والا تعلق قائم ہوا ہے؟ سوال کرتے ہوئے ایک لمحے کو سفینہ جھجکی، مگر اگلے ہی پل ان کے چہرے سے ہر جھجک غائب ہو گئی۔ میرال نے نظریں چرا لی۔ ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ سفینہ نے اسے چند لمحے غور سے دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں بولی، میں جانتی ہوں ایسا نہیں ہوا۔ میرال نے فوراً نظریں اٹھا کر انہیں گھورا۔ تم جس سکندر کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہو، اسے اپنے قریب آنے کیسے دے سکتی ہو؟ وہ آ چکا ہے میرے قریب۔ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک وہ ہر رات میرے قریب آیا ہے۔ وہ میری مزاحمت کو نظر انداز کرتے حق لے لیتا ہے۔ میرال نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے جواب پر سفینہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر حیرت سے پوچھا، تو پھر اب تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں آئی؟ میرال نے بیزاری سے آنکھیں گھمائی۔ کیونکہ میں احتیاطی دوا استعمال کرتی ہوں۔ اس نے بے فکری سے کندھے اچکائے۔ جب میں اسے چھوڑوں گی تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سفینہ کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ یہ دوا کیوں استعمال کرتی ہو میرال؟ ان کے لہجے میں غصہ اتر آیا۔ میرال نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ جب آپ سب جانتی ہیں تو پھر مجھ سے پوچھ کر کیا حاصل کر رہی ہیں؟ سفینہ نے جواب دینے کی بجائے سر جھٹک دیا۔ چند لمحے وہ خاموش رہیں، جیسے اپنے ذہن میں کسی منصوبے کے تمام پہلوؤں کو جوڑ رہی ہوں۔ پھر اچانک ان کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہ آہستہ سے میرال کے قریب ہوئی۔ میرال نے آبرو اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا؟ سفینہ نے فوراً جواب نہیں دیا، بس اپنی بیٹی کو دیکھ کر دھیمی سی مسکراہٹ مسکرائیں۔ یہ تو کل رات ہی پتہ چلے گا۔ ان کے لہجے میں عجیب سا یقین تھا۔ میرال نے چند لمحے انہیں دیکھا، بے فکری سے کندھے اچکا دیے۔ جو بھی ہے دیکھ لیں گے۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر اسکرول کرنے لگی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کی ماں کے ذہن میں کون سی چال چل رہی تھی۔ سفینہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے پر پھیلی پراسرار مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اگلی رات اس گھر میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو کئی زندگیوں کا رخ بدل سکتا تھا۔ لغاری مینشن کے ڈرائنگ روم میں اس وقت سب لوگ کھانے میں مصروف تھے کہ سفینہ لغاری نے اچانک گلا کھنکھارا اور سکندر کو مخاطب کیا۔ سکندر، وہ جو تم پرسوں مٹھائی لائے تھے، کس خوشی میں تھی؟ وہ جانتی تھی مٹھائی کس لیے تھی، مگر آج ان کے ذہن میں خاص مقصد تھا۔ سکندر نے پہلے تو ناسمجھی سے انہیں دیکھا، پھر جیسے کچھ یاد آیا تو ہلکا سا مسکرا دیا۔ او ممانی جان، وہ میرے ساتھ ایک لڑکا کام کرتا ہے۔ اس کے ہاں خوشی کی خبر آئی ہے۔ وہ میرا اچھا دوست ہے۔ اس نے خوشی میں مٹھائی دی تھی۔ دوست کا ذکر کرتے اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اگلے ہی لمحے وہی مسکراہٹ اس کے چہرے سے چھین لی جانے والی تھی۔ اچھا، اس کی شادی کب ہوئی تھی؟ سفینہ نے ایسے پوچھا جیسے انہیں واقعی معلوم نہ ہو۔ سکندر نے چند لمحے سوچا۔ پچھلے سال آپ بھی تو گئی تھی اس کی شادی پر۔ سفینہ نے فوراً یاد آنے کا انداز اپنایا۔ ہاں یاد آیا۔ پھر انہیں جان بوجھ کر اپنی آواز بلند۔ ویسے تم دونوں کی شادی کو بھی 6 سال ہونے والے ہیں، مگر ابھی تک کوئی خوشی کی خبر نہیں آئی۔ سکندر کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ سفینہ نے بات جاری رکھی، ایک بار چیک اپ کروا لو۔ میرال کے تو میں نے سارے ٹیسٹ کروائے تھے، سب بالکل ٹھیک آئے تھے۔ سکندر کے چہرے پر موجود مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس کے حلق میں نوالا جیسے اٹک گیا۔ جی؟ وہ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھنے لگا۔ سفینہ نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے، جیسے انہوں نے کوئی غیر معمولی بات ہی نہ کی ہو۔ سفینہ بس کرو۔ دانیال لغاری نے فوراً انہیں روک دیا۔ سفینہ نے پلٹ کر انہیں دکھا۔ کیوں بس کروں؟ ان کی آواز میں پرسوں کی شکایت جمع تھی۔ 6 سال سے میری بیٹی اس رشتے میں بندھی ہوئی ہے، نہ اولاد کی خوشی ملی نہ سکون کا ایک لمحہ۔ میں نے سوچا تھا ایک دن اپنے نواسیوں کو کھلاؤں گی، مگر وہ ایک لمحے کو رکی، پھر غصے میں حد پار کر گئی۔ مگر آپ کا یہ نامرد بھانجا۔ دانیال لغاری کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ سفینہ، ان کی گرجدار آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونجی۔ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ سفینہ بھی ایک لمحے کو ٹھٹکی، مگر آج اگر وہ پیچھے ہٹ جاتی تو شاید اپنی بیٹی کے لیے دوبارہ کبھی کھڑی نہ ہو پاتی۔ انہوں نے تلخی سے مسکرا کر کہا، تو بتائیے کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میری بیٹی کے نہ جانے کتنے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، مگر کبھی سکندر کے ٹیسٹ کروانے کی بات ہوئی؟ وہ رکی نہیں۔ اگر مسئلہ اس میں ہے اور وہ میری بیٹی کو وہ زندگی نہیں دے سکتا جس کی وہ خواہش رکھتی ہے، تو پھر اسے میری بیٹی کو آزاد کر دینا چاہیے۔ ان کے الفاظ بم کی طرح گرے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کئی لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ موم؟ ظالم نے حیرت سے پوچھا۔ سفینہ نے فوراً آنکھوں میں مصنوعی نمی بھر لی۔ اتنے سال ہو گئے میں اپنی بیٹی کی اولاد دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ وہ سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کب تک سب لوگ انتظار کرتے رہیں گے؟ سکندر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا۔ وہ مٹھائی جو چند لمحے پہلے اس کے دوست کے باپ بننے کی خوشی میں آئی تھی، اب اس کے لیے ایک ایسی بات کی علامت بن چکی تھی جس نے پورے گھر کے سامنے اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ بالآخر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، 2 قدم آگے بڑھا اور سفینہ کے سامنے جا کر رک گیا۔ شام کو تیار رہیے گا۔ اس کی آواز حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی۔ آپ کی بیٹی آزاد ملے گی آپ کو؟ سفینہ کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ وہ شاید اس جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ سکندر نے ان کے قریب ہو کر دھیمے لہجے میں کہا، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ سفینہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسی لمحے ابراج لغاری نے اپنی کمزور مگر روبدار آواز میں کہا، سکندر یہ کیا کہہ رہے ہو؟
سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ ٹیسٹ کروانے ہیں تو کروا لو، مگر طلاق کا فیصلہ اس گھر میں اتنی آسانی سے نہیں ہوگا۔ سکندر نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا، مگر اس بار میرال بول اٹھی، ہر بار بزرگوں کا فیصلہ ہی کیوں مانا جائے؟ اس کی آواز میں برسوں کا غصہ تھا۔ آپ کے ایک فیصلے نے میری زندگی برباد کر دی۔ اب اگر آپ نے دوبارہ اپنی مرضی کا فیصلہ کیا تو شاید میں ساری زندگی اس کا بوجھ اٹھاتی رہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دو ٹوک لہجے میں بولی، اس بار جو بھی فیصلہ کرے سوچ سمجھ کر کیجیے گا، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ یہ کہتے وہ پلٹی اور وہاں سے نکل گئی۔ سکندر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس نے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بیچ لی۔ شام تک سب کچھ بدل چکا تھا۔ شام کو لغاری مینشن کا لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر کے تقریباً تمام افراد وہاں موجود تھے۔ سکندر اور میرال ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ کاغذات ان کے سامنے رکھے تھے۔ ایک ایسا رشتہ جو برسوں پہلے خاندان کی خواہش پر قائم ہوا تھا، دونوں کے درمیان اختتام کے دھیانے پر کھڑا تھا۔ میرال کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا، جیسے برسوں سے جس آزادی کا انتظار تھا وہ آخرکار اسے ملنے والی ہو۔ مگر سکندر، اس کے دل میں عجیب سی کسک اٹھی۔ وہ جانتا تھا اس رشتے میں صرف وہی شخص نہیں آ رہا تھا، اسے اسے نبھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ بار بار خود کو سمجھایا، حالات کو برداشت کیا، رشتے بچانے کی کوشش کی، مگر یک طرفہ کوشش سے کوئی رشتہ ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ وہ بچپن سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتا آیا تھا اور آج بھی اس کے ہاتھ خالی تھے۔ سکندر نے ایک آخری نظر میرال پر ڈالی۔ اس کے دل میں نہ غصہ تھا نہ شکایت، صرف تھکن تھی، بہت گہری تھکن۔ وہ اب یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ اس گھر سے، ان یادوں سے، ان تانوں سے، ہر اس شخص سے بہت دور جانا چاہتا تھا جو اسے اس رشتے کی ناکامی یاد دلاتا تھا۔ اور پھر اسی رات سکندر نے لغاری مینشن چھوڑ دیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے قدم اسے ایک ایسی سمت لے جا رہے تھے جہاں اسے امید تھی کہ شاید وہ خود کو دوبارہ تلاش کر سکے۔ اس رات کے بعد وہ طویل عرصے تک لغاری مینشن واپس نہیں آیا۔ شاید اسے گھر سے نہیں، اپنے ماضی سے دوری چاہیے تھی۔ حال اشفاق سر اسے سکندر کا پورا ماضی سنا چکے تھے۔ ہر گزرتے لفظ کے ساتھ عائرہ کا دل جیسے بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی تکلیف پر روئے، اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آنسو بہائے، یا پھر اپنے ان تمام خیالوں پر شرمندہ ہو جو سکندر کے بارے میں قائم کر چکی تھی۔ وہ اسے کیا کیا سمجھتی رہی تھی؟ وہ اندر سے کیا نکلا؟ ایک ایسا انسان جو بظاہر مضبوط تھا مگر اندر سے بالکل خالی، ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے زخم اتنے گہرے تھے کہ اس نے انہیں دنیا سے چھپانے کے لیے اپنے گرد غرور، سخت مزاجی کی دیوار کھڑی کر لی تھی۔ عائرہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اس کی ماں نے بالکل درست کہا تھا، سکندر واقعی ایک زخمی انسان تھا۔ ایسا انسان جسے تنقید نہیں، مرہم کی ضرورت تھی، جسے دھتکارنے والے نہیں، سمجھنے والے کی ضرورت تھی۔ اور اسی لمحے عائرہ نے دل ہی دل میں ایک عہد کر لیا، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ اشفاق سر سے کیا ہوا وعدہ وہ ہر حال میں نبھائے گی۔ وہ سکندر کو اس اندھیرے سے نکال کر دوبارہ زندگی کی طرف لائے گی۔ اس عزم کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج اسے اس جگہ کام کرتے تقریباً 4 ماہ ہونے والے تھے۔ 4 ماہ، اور ان 4 مہینوں میں سکندر لغانی نے اس کی زندگی کے اچھے خاصے ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ کبھی اس کے لہجے کی سختی، کبھی بلا وجہ کے احکامات، کبھی اس کی خاموشی، کبھی اس کا عجیب سا رویہ، مگر عائرہ نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ ثابت قدم رہی اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اب سکندر بھی اس کا عادی ہو چکا تھا۔ اسے ماننا مشکل تھا مگر عائرہ کی ایمانداری اور اس کی بے غرض مدد اور معصوم طبیعت کہیں نہ کہیں سکندر کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا عائرہ اس کی ماضی سے واقف ہو چکی ہے، مگر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ یہ لڑکی عجیب تھی۔ وہ کسی کی مدد کرنے سے پہلے اس کا نام، مقام یا حیثیت نہیں دیکھتی تھی۔ سامنے والا اجنبی ہو یا شناسا، سخت مزاج ہو یا نرم دل، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس مدد کرتی تھی اور شاید یہی وجہ تھی وہ سکندر کے لیے بھی کوشش کرتی جا رہی تھی، زندگی کی طرف واپس لانے کی کوشش۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی محبت شاید بے سدھ جا رہی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی کوئی کوشش ضائع نہیں ہوئی تھی۔ سکندر مسکراتا تھا مگر صرف اکیلے میں۔ وہ اس کی معصوم حرکتوں کو یاد کرتا تھا مگر اکیلے میں۔ کبھی کبھی گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتا تھا مگر اکیلے میں۔ اس کے کہے ہوئے معمولی سے جملے بھی اسے یاد رہتے تھے، اس کی چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی اس کی نگاہ سے نہیں چھپتی تھی، مگر لوگوں کے درمیان وہ اب بھی وہی سکندر لغاری تھا، روبدار، سنجیدہ اور اپنی دنیا میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دینے والا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو معلوم ہو کہ ایک لڑکی نے اس کی بنائی ہوئی دیوار میں کہیں ایک چھوٹی سی دراڑ پیدا کر دی تھی۔ کہاں جا رہے ہو میاں؟ وہ جلدی سے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ پیچھے سے عائرہ کی شرارتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سکندر کے قدم وہیں تھم گئے، لبوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ آئی۔ اف، یہ لڑکی اور اس کی ادائیں، اس کی معمولی سی شوخی بھی سکندر کے دل پر عجیب اثر کرتی تھی، مگر وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ شاید بتانے سے پہلے خود کو سنبھالنا زیادہ مشکل تھا۔ وہ پلٹا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور بظاہر سپاٹ لہجے میں بولا،
نانو کی کال آئی ہے، انہی کی طرف جا رہا ہوں۔ آئرہ کے چہرے پر فوراً تجسس ابھرا۔ کتنے دن کے لیے؟ سکندر نے اس کی آنکھوں میں چھپی بے قراری دیکھ لی تھی۔ اصل میں اس کا ارادہ صرف ایک دن کے لیے جانے کا تھا، مگر نہ جانے کیوں دل نے شرارت کی۔ وہ جان بوجھ کر بولا، شاید 1 ہفتہ یا 2۔ آئرہ کے چہرے سے مسکراہٹ اسی لمحے غائب ہو گئی۔ اتنا ٹائم؟ اس کی آواز میں بے اختیار اداسی اتر آئی۔ تو شوٹنگ کون کرے گا؟ سکندر نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی مایوسی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ دل چاہا کہ فوراً بتا دے کہ وہ صرف اسے تنگ کر رہا تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ وہ ذرا سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، میں مینیج کر لوں گا۔ آئرہ کا چہرہ مزید اتر گیا۔ کیا آپ 2 دن میں واپس نہیں آ سکتے؟ وہ قدرے بے بسی سے بولی، اور آپ نے اماں سے بھی ملنا تھا نا، وہ بھی آپ کا پوچھ رہی تھی۔ سکندر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی طرف ذرا سا جھکا اور دھیمی دلکش آواز میں بولا، تم کہو گی تو آ جاؤں گا۔ آئرہ کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ سکندر نے اس کے چہرے پر پھیلتی سرخی کو محسوس کر لیا تھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور رہی بات آنٹی کی، تو میں ان سے مل چکا ہوں، انہیں میں پسند بھی آ گیا ہوں، اور بہت جلد تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ تیار ہے نا میری شدتیں سہنے کے لیے؟ صرف چند الفاظ تھے، مگر آئرہ افریدی کے لیے جیسے پورا جہان ان چند لفظوں میں سمٹ آیا تھا۔ اس کے رخسار یکدم سرخ ہو گئے۔ اس نے فوراً نگاہیں جھکا لی۔ شکر تھا کہ نقاب نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ چھپا لیے تھے، ورنہ سکندر لغاری اس کی یہ کیفیت دیکھ کر اسے شاید عمر بھر چھیڑتا۔ اور آئرہ کی معصومیت دیکھے، وہ سمجھ رہی تھی کہ سکندر اس کے چہرے پر پھیلتی سرخی سے بے خبر ہے، حالانکہ سکندر کی نگاہوں سے کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اس کے سر پر پیار سے بوسہ دیتا آگے بڑھ گیا۔ اللہ حافظ، مگر ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ پیچھے سے آئرہ کی آواز آئی، سنیے۔ سکندر کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر اپنے تاثرات سنبھالتا اسی جگہ سے مڑ کر بولا، سنائیے۔ آئرہ نے بے اختیار اپنی انگلیاں مروڑی، جیسے معمولی سے جملے کو ادا کرنے میں بھی اسے جھجک محسوس ہو رہی ہو۔ پھر بہت دھیمی آواز میں بولی، جلدی آئیے گا۔ سکندر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ صرف 3 لفظ سے، مگر شاید آج تک کسی نے اس سے اتنی محبت سے اس کے واپس آنے کا انتظار نہیں مانگا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گرمی اتر گئی۔ جلدی آئیے گا، یہ 3 لفظ سکندر لغاری نے دل کے کسی ایسے کونے میں رکھ لیے جہاں وہ شاید کسی کو کبھی داخل ہونے نہیں دیتا تھا۔ کوئی تھا جو اس کا انتظار کر رہا تھا، کوئی تھا جس نے اس پر مان کرتے ہوئے اسے کچھ کہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر سب کو بتا دے، اپنے دل کا حال سب کے سامنے رکھ دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ آنکھوں میں امڈ آنے والی نمی کو بڑی مشکل سے پلکوں کے پیچھے دھکیلتے ہوئے اس نے بہت دھیمی آواز میں اوکے کہا اور وہاں سے نکل گیا، مگر اس کے پیچھے وہ دیر تک اس کے الفاظ گنتی رہی اور اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو شمار کرتی رہی۔ 4 سال ہو گئے میرے بچے، اب تو کوئی لڑکی تلاش کر لو۔ وہ اپنی نانو کی گود میں سر رکھے خاموشی سے لیٹا تھا کہ ان کی بات سنتے ہی اچانک کسی کا معصوم اور پاکیزہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ ٹھہرا، مگر اگلے لمحے ماضی کی تلخ یادیں اس کے ذہن پر چھا گئیں۔ وہ ماضی جسے یاد کرتے اس کے لیے اپنی مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی ناممکن ہو جاتا تھا۔ اس نے خاموشی میں ہاں میں سر ہلا کر اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے تھے۔ اس کے سنجیدہ چہرے میں چھپی اذیت روشن جہاں بیگم سے بھی پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اب تو نکاح کسی ظرف والی لڑکی سے کرنا، کسی اچھی لڑکی سے، سمجھدار لڑکی سے جو تمہاری قدر کرے، تمہیں چاہے۔ وہ محبت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ان کی باتوں سے بے خبر خاموشی سے اپنی دنیا میں گم تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کھانے کا پیغام آ گیا۔ وہ دونوں نانی اور نواسہ ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترنے لگے۔ ان کے چہرے پر بکھری خاموشی اور نانی کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ سے بے خبر وہ دونوں حویلی میں موجود کئی دلوں میں ایک نئی بے چینی کو جنم دے گئے تھے۔ اوہ سکندر، ہاؤ سویٹ، یو آر لکنگ سو ہینڈسم، لائک ڈیم امیزنگ۔ میرال جو شادی کے بعد بیرون ملک جا بسی تھی، چند دن پہلے ہی پاکستان واپس آئی تھی۔ سامنے سکندر کو دیکھتے ہی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بچوں کی طرح چہکتے ہوئے اس کے گرد گھومنے لگی تھی، جیسے مدتوں بعد کسی بہت اپنے شخص کو دیکھا ہو، مگر سکندر نے اس کی طرف ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ بالکل بے نیاز انداز میں اپنی چیئر پر بیٹھا ناشتے کی میز کی طرف متوجہ تھا۔ میرال کی بے حد خوشی اور سکندر کی بے اطلاعی سفینہ لغاری کو ایک آنکھ نہ پائی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے تلخی سے بولی، یہ کس بات کا غرور ہے تم میں؟ اپنے ان ڈراموں کا؟ ابھی میں جا کر تمہارے میڈیا کو بتا دوں نا کہ تم نہ مرد ہو، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو، تو ساری زندگی تڑپو گے، رو گے اور ذلت اٹھاتے پھرو گے۔ ان کے الفاظ میں ہمیشہ کی طرح زہر گھلا ہوا تھا۔ سکندر کے ساتھ اس طرح بات کرنا ان کی پرانی عادت تھی، مگر آج نہ جانے کیوں ان کا ہر لفظ اس کے صبر کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ وہ پھر بھی خاموش رہا، بڑے اطمینان سے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، آپ کو جو کرنا ہے کریں ممانی جان، میں نے آپ کو روکا کب ہے؟
اس کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ خوف، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ مگر سفینہ لغاری کہاں رکنے والی تھی؟ اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھ کر وہ مسلسل اسے تانے دیتی رہی۔ سکندر کچھ دیر تک خاموشی سے سنتا رہا، پھر اچانک اس نے ہاتھ روک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سکون نہیں تھا، چہرے پر ایسی سختی تھی کہ سامنے بیٹھی دونوں ماں بیٹی کے چہرے یکدم زرد پڑ گئے۔ وہ سفینہ لغاری کے قریب آ کر نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ نامردی کا طعنہ دینا بند کر دیں۔ مجھے دوبارہ نامرد یا بانجھ کہنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ مجھے انجان سمجھنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، ورنہ میرا خود جواب آپ کو خود اپنی نظروں میں ذلیل کر دے گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اس کی نظریں میرال کی طرف اٹھی اور دوبارہ سفینہ لغاری پر جا ٹھہری۔ میں سب جانتا ہوں، سب۔ اس کی آواز میں اب ایسی دھمکی تھی جس نے دونوں کو اندر تک ہلا دیا۔ اس نے آخری دونوں الفاظ پر خاص زور دیا، جسے ان کے پیچھے چھپے کئی راز ایک ہی لمحے میں ان کے سامنے رکھ دیے ہوں۔ دونوں ماں بیٹی کے چہروں کا رنگ اڑ چکا تھا۔ سکندر نے مزید ایک لفظ بھی کہنا ضروری نہ سمجھا۔ وہ غصے سے پلٹا اور پر اعتماد قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے سفینہ لغاری اور میرال ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتی رہ گئیں۔ سکندر، چھوڑیں، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ ابھی سیٹ پر ہی کام کر رہی تھی جب وہ 200 کی رفتار سے اس تک آیا۔ اس کا ہاتھ تھاما اور اندر کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے انداز میں نرمی کہیں بھی نہیں تھی۔ سکندر، وہ اس کا نام لیتی سے روکنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر وہ بنا کان دھرے اسے لے کر کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ بیٹھو یہاں۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے خون نکلنے کو بےتاب تھا۔ اس کی حالت دیکھتی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ سکندر، یہ آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگی جب وہ دھاڑتا ہوا اسے چلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بولا نا، بیٹھو یہاں۔ وہ گھبرایا تھا، جس پر عائرہ نے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے سکندر؟ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ کیوں ایسے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ وہ اسے پوچھنے لگی، جس پر نفی میں سر ہلاتا خود پر قابو پانے لگا۔ مجھے تم 2 منٹ میں بے پردہ چاہیے ہو۔ وہ اپنے الفاظ سے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سکندر، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں اس سے پوچھنے لگی، جس پر وہ آگ اگلتی نظریں اس پر گاڑ گیا۔ سنا نہیں؟ بے پردہ چاہیے ہو مجھے؟ اس کے لہجے میں بالکل بھی رعایت موجود نہیں تھی۔ لیکن کچھ نہیں۔ بچہ چاہیے مجھے؟ اپنی مردانگی کا ثبوت دینا ہے میں نے لغاری مینشن میں۔ وہ ہر لفظ پر زور دیتا غصے سے سرخ ہوتا بولا تھا۔ جب اس کی بات پر چیخا، وہ اپنے آنسو بہاتی اس کے قدموں میں گری تھی۔ آپ مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ وہ روتے روتے اس سے پوچھنے لگی، جب اس کے رونے پر وہ غصے میں آگے بڑھتا۔ وہ ایک پل میں اس کا نقاب کھینچتا، اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا، اس کے الفاظوں کا گلا گھونٹ گیا۔ کچھ پل اس کے لبوں پر ستم ڈھانے کے بعد وہ اس کے ہونٹوں پر لگے خون کے سارے قطرے اپنے اندر اتارتا اس کا چہرہ پیچھے کر گیا۔ اپنے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کی جرات بھی کیسے کی؟ وہ چیختے ہوئے بولا تھا۔ جب اس کی چیخ پر وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، اسے باہر والوں کی طرف سے پریشان ہوتے دیکھ وہ ایک پل میں روم کی لائٹ آف کرتا اسے اپنے نیچے کر گیا۔ خود کو ہر پردے سے آزاد کرو عائرہ آفریدی، وہ اس کے کان کے قریب پھنکارا تھا۔ نہیں سکندر، وہ نفی میں سر ہلا گئی جب اس کے گلے پہ ہاتھ رکھتا اس کے برقعے کو اور پھر اس کی قمیض کو مکمل چاک کر گیا۔ اس کا اوپر والا دھر ہر پردے سے آزاد کرنا چاہتا تھا وہ، مگر عائرہ کا ہاتھ اس کو روک گیا۔ مت کریں پلیز، ہم ابھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ ایک بات پھر سے اس کے لبوں کو گرفت میں لے گیا۔ مجھے بچہ چاہیے میری جان، اور تم سے ہی چاہیے، اس لیے نو آرگومنٹ۔ وہ اس کے لبوں پہ دانتوں سے قہر ڈھاتا اپنا مدعا اس کے سامنے رکھ گیا۔ جب وہ اس کے ستم پہ سسکتی ہوئی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی، اس کی طرف سے بنا کسی مزاحمت کو ہوتے دیکھ وہ مسکراتا ہوا اس کی آنکھوں پہ جھکتا لب رکھ گیا۔ میری پہلی محبت ہے یہ دل نشین آنکھیں۔ وہ کافی دیر وہاں اپنا لمس چھوڑتا اس کے باقی نقوش کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے ناک، ہونٹ، کان، گردن، اس کے جسم کے ہر حصے پر وہ اپنے لمس کی سوغاتیں چھوڑتا اسے مچلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مدہوشی کی ہر حد پار کرتے وہ دونوں ایک جان ہوئے تھے، جبکہ اس مرد کی شدت سہتے وہ ہر درد سے دوہری ہوتی، اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جگڑ گئی۔ وہ اس کی قربت میں جتنا سسک رہی تھی وہ اتنا ہی جنونی ہو رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ آج ہی اس سے بچہ پیدا کروا کر دم لے گا۔ اس قدر جنونیت عائرہ آفریدی کی برداشت سے باہر تھی۔ بس کریں سکندر، وہ اسے روکنے لگی، جس پر وہ کچھ پل کے لیے اپنے وجود کی حرکت روکتا اس کی گردن میں منہ گراتا اوندھے منہ اس پر پڑا تھا، جبکہ عائرہ کا مکمل بدن اس کی شدتوں سے کانپ رہا تھا۔ درد سے چور اس کا بدن جس پہ وہ مکمل وزن ڈالے تھا وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ سکندر، مجھے سانس نہیں لے آ رہی، وہ اس کو خود پر سے ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ مزید اس میں دھنس کر سوتا اس کی چیخیں نکلوا گیا۔ اس کو یوں مزید خود میں گھستا دیکھا وہ اس کے شانے پر مکے جڑتی اسے ہوش دلانے لگی،
جنہیں وہ نظر انداز کرنے لگا۔ خود کو یوں نظر انداز ہوتے دیکھ وہ اپنی مکوں میں اور شدت لے آئی، جسے محسوس کرتے وہ اپنا چہرہ اس کی گردن سے نکالتا، اسے آبرو اچکا کر دیکھتا۔ دوبارہ سے اس کے وجود پر سایہ فگن ہو گیا۔ نو سکندر، اب نہیں، وہ اس کو ٹوکنے لگی، جس کو خاطر میں لائے بغیر وہ دوبارہ سے شدت سہتی درد و مدہوشی سے پاگل ہو رہی تھی، اس پر حاوی ہوا تھا، جبکہ وہ اس پر چیخ رہی تھی۔ جہاں وہ درد سے لطیف سسکیاں اس کے منہ سے برآمد ہوتی، سکندر کو مزید پرجوش کر رہی تھی۔ ساری رات وہ اس پر چوٹ کر برسا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی شدت اس نازک وجود کے لیے بہت زیادہ تھی، مگر وہ چاہ کر بھی خود پر کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، وہ ابھی تک اس سے باہوں میں بھرے ہوئے تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ کتنا دلکش یہ چہرہ، کتنی پیاری تھی یہ خمدار پلکیں، اس کا ہر نقش جان مارنے کے لیے بنا تھا۔ جانم اٹھ جاؤ، گھر نہیں جانا تھا کیا؟ وہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے سو رہی تھی، جبکہ سکندر نے ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ جانم، وہ دوبارہ سے اس کی گردن میں منہ چھپاتا اسے پکارنے لگا۔ اس کی آواز میں خمار واضح تھا، جسے سنتے ہی وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ خبردار سکندر، اب اگر میرے قریب بھی آئے تو، وہ روحانسی اور غصے سے ملی جلی آواز میں اس سے بولی تھی، جو اس کی بات پہ کہکا لگا گیا۔ نہیں آتا، جان اٹھو، شاور لیں، دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ محبت سے اس کے بال سہلاتا بولا تھا، جب وہ گھڑی کی طرف دیکھ کر آنکھیں پھاڑتی اسے دیکھنے لگی۔ 10 بج گئے، وہ حیران ہوئی، جس پہ وہ سکندر آنکھیں جھپک گیا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ کہتی فوراً سے بلینکٹ ہٹاتی اٹھنے لگی۔ جب اپنی حالت دیکھتی دوبارہ سے بلینکٹ میں چھپی تھی، اس کی پھرتی دیکھتے سکندر کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ اوہ مائی گاڈ، وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہنستا جا رہا تھا، جبکہ آئرا نے اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی ہو میری، جاؤ شاور لو، وہ کہتا اپنا منہ دوسری طرف کر گیا تھا کہ آئرا اپنی حالت درست کر کے شاور لینے جا سکے۔ وہ دونوں ہاتھ لے کر ایک ساتھ بے دھیانی سے اپنے روم سے نکلے تھے، جب سب لوگوں کی نظریں ان کی طرف اٹھی تھی۔ نکھرا سکندر، جبکہ آئرا پردے میں تھی، مگر دونوں کی آنکھوں میں ایک جیسی لالی سب کو کچھ برا سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ آئرا، تم کل سے سکندر کے روم میں ہو نا؟ یہ ربیل تھی، جو کل سے سولی پر لٹک رہی تھی۔ تبھی اس کی کردار سب کی نظروں میں مشکوک کرنے کے لیے وہ سب کے سامنے اسے استفسار کر گئی تھی، جس پہ آئرا کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ نہیں تھی۔ اینی پرابلم؟ جواب سکندر کی طرف سے آیا تھا، جس پہ ربیل کو مزید داغ لگی تھی۔ مجھے کیا پرابلم ہو گئی؟ میں تو بس حیران تھی، بظاہر پردہ کرتی عورت ایک غیر مرد کے ساتھ ساری رات اس کے کمرے میں رہی اور اسے خوش بھی کرتی رہے، اور اس سے مزید کچھ کہتی سکندر کی دھاڑ نے اسے ٹوک دیا تھا۔ جسٹ شٹ یور ماؤتھ، وہ پھنکارا تھا، جب اس کی پھنکار پر آئرا نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ ویسے تو مجھے کسی کو صفائی دینے کا شوق نہیں، مگر میری پاک باز بیوی پر کوئی الزام لگائے یہ میں برداشت نہیں کروں گا، وہ کاٹ ڈال لہجے میں بولا تھا، جب اس کے منہ سے بیوی کا لفظ سنتے ہی سب حیران ہوئے تھے۔ بیوی؟ رابیل نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ آئرا کا ہاتھ تھامتا اسے سب کے سامنے لے آیا۔ میٹ مائی وائف آئرا سکندر لغاری، وہ اسے سب کے سامنے متعارف کروا گیا، جبکہ آئرا کے سامنے وہ منظر لہرا گیا تھا جب وہ اسے اپنے نکاح میں لے گیا تھا کچھ دن پہلے۔ ہیلو سکندر، وہ اپنے فارم ہاؤس پر تھا جب آئرا کی کال اسے موصول ہوئی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سنتے ہی وہ پل بھر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ آئرا، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ جو لیٹا ہوا تھا فوراً اٹھ بیٹھا۔ اماں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ روتے روتے اسے بتانے لگی، جس پر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ واٹ؟ وہ حیران ہوا۔ کہاں ہو؟ کون سے ہسپتال میں ہو؟ میں آ رہا ہوں۔ وہ اسے چپ کروانے کے تکلف کیے بغیر اپنی چابیاں پکڑتا باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ روتے روتے اسے ہسپتال کا نام بتا رہی تھی۔ شش بیبی، اور رو مت، میرا بچہ، میں آ رہا ہوں۔ وہ اسے چپ کروانے لگا، مگر اس کا نرم لہجہ سنتے ہی وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے پاس تھا۔ اس نے روتے روتے اسے ساری بات بتائی کہ اماں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ شش، آپریشن ہو رہا ہے نا؟ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا میرا بچہ، ایسے نہیں روتا۔ اسے گلے سے لگائے چپ کروا رہا تھا جب ایک ڈاکٹر ان کی طرف بڑھا۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ ہم، جواب سکندر کی جانب سے آیا تھا۔ آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ انہیں اندر موجود ڈاکٹر کا پیغام دیتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ دونوں فوراً کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آنٹی، آپ کا آپریشن ہے، آپ پہلے کروائیں، آپ نے ہمیں کیوں بلوایا؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ ضد کر رہی تھی جب تک ان دونوں سے مل نہیں لیتی آپریشن نہیں کروائیں گی۔ وہ سکندر کو جانتی تھی، وہ پہلے بھی ان سے مل چکی تھی، تبھی وہ اسے بھی بلانے کا کہہ رہی تھی۔ میرا نہیں معلوم میں بچوں یا نہ بچوں، تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، تم نے کسی سے شادی تو کرنی ہی ہے، میری ہی بیٹی سے کر لو، میری بیٹی میں کوئی کمی نہیں ہے، میں قسم کھاتی ہوں، وہ اٹکتے ہوئے سے کہنے لگی، جس پر دونوں ایک پل کے لیے ساکت رہ گئے تھے۔ اماں، آئرا نے ٹوکنے لگی، جسے سکندر نے خاموش کروا دیا تھا۔ اوکے، میں تیار ہوں، اس سے نکاح کے لیے آپ آپریشن کروائیں، ہم آپ سے اب میاں بیوی کے روپ میں ملیں گے انشاءاللہ۔
وہ ان کے ماتھے پر لب رکھتا بولا تھا، جس پر وہ ہنستی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا میرے بیٹے۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اپنے لبوں تک لے جانا چاہ رہی تھی، مگر اس سے پہلے ان کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا تھا۔ ان کا ڈھلکتا سر دیکھتے ہی عائرہ چیخی تھی۔ جب ڈاکٹرز انہیں باہر جانے کا کہنے لگے، دیکھیے آپریشن پہلے لیٹ ہو چکا ہے، آپ کو جانا چاہیے۔ وہ انہیں باہر بھیجتے خود آپریشن کی تیاری کرنے لگے۔ جب باہر وہ نکاح کی تیاری کرنے لگا، اندر جہاں اس کی ماں کا آپریشن ہو رہا تھا، وہیں باہر وہ کسی کے نام لگائی جا رہی تھی۔ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی وہ قبول ہے کہتی خود کو سکندر لغاری کے نام کر گئی تھی، اور وہ جو دوبارہ شادی نہ کرنے کا عہد کر چکا تھا، سب بھول کر اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا گیا تھا۔ 2 سال بعد وہ ICU کے باہر بے چینی سے چکر لگا رہا تھا، جبکہ اندر عائرہ ایک نئی زندگی کو جنم دیتے ہوئے موت و حیات کی کشمکش سے گزر رہی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں سکندر کے لیے قیامت بن چکی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ یہ سفینہ لغاری تھی۔ میرال کی موت کے بعد وہ ذہنی طور پر بالکل ٹوٹ گئی تھی، مگر عائرہ اور سکندر کی محبت نے انہیں دوبارہ زندگی کی طرف لٹا دیا تھا۔ میرال بیرون ملک اپنی غلط عادتوں کے باعث جان گنوا بیٹھی تھی، اور جس شخص کو کبھی اولاد نہ ہونے کا طعنہ دے کر چھوڑا گیا تھا، آج وہی اولاد کا باپ بننے والا تھا۔ واقعی غرور کو ایک نہ ایک دن ٹوٹنا ہی پڑتا ہے۔ انشاءاللہ ممانی جان، آپ کی دعاؤں سے یہ وقت بھی خیر سے گزر جائے گا۔ وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے مسکرایا، مگر اس کی بات پر سفینہ کی آنکھیں پھر نم ہو گئیں۔ اس لمحے اندر سے ایک ننھی سی بچی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ نرس چند لمحوں بعد ایک نومولود بچی کو اٹھائے باہر آئی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ بچی اس کے ہاتھوں میں آتے ہی سکندر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اپنی ننھی سی جان کو سینے سے لگائے بے تحاشا رو دیا۔ وہ اداکار سکندر لغاری، جس نے پردہ اسکرین پر بھی کم ہی آنسو بہائے تھے، آج اپنی بیٹی کی آمد پر بے اختیار رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کے ہاں میں سر ہلاتے اس نے بچی سفینہ کے حوالے کی اور اندر آ گیا۔ عائرہ آنکھیں موندے کمزور سی لیٹی تھی۔ وہ اس کے قریب جھکا اور دھیمی آواز میں بولا، بیٹی کی آمد مبارک ہو جان۔ عائرہ کے لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکریہ، آپ کو بھی مبارک۔ سکندر نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ باہر گھر کے بڑے اور بچے ننھی گڑیا کو اپنی باہوں میں لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ روشن جہاں بیگم اپنے سب بچوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بے اختیار آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر بے دھیانی میں ان کی نظر کھڑکی کی جانب اٹھ گئی۔ وہاں سکندر عائرہ کے جھکے ہوئے چہرے پر محبت بھری نظر ڈال رہا تھا۔ جب عائرہ نے اچانک اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور بے اختیار اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دے دیا، اس لمحے سکندر کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے اسے زندگی کی سب سے قیمتی خوشی مل گئی ہو۔